السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں آج ہم سب حاضر اور موجود ہیں۔ گزشتہ اتوار جہنم اور جہنم کے عذاب کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ احادیث اسی عنوان کے تعلق سے باقی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ آج ہوگا۔ پہلی روایت ہے آج کی، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو، ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، اس بات کی فکر تمہیں رہنی چاہیے۔ یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، کہ جہنم میں جو زقوم کا درخت ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، قرآن میں دو مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جہنم کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے جو ہے بیچ میں، اس کی جڑیں جہنم کے بیچ میں ہیں، لیکن اس کی شاخیں پوری جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور انتہائی ڈراؤنا بدنما۔ اس کی شاخوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جیسے سانپ ہوتا ہے لپٹا ہوا، اس طریقے سے اس کی شاخیں جہنم کے ہر گڑھے تک اللہ نے پہنچائی ہیں۔ یہ درخت ہے جس کا نام ہے زقوم، اور بڑی عجیب بات یہ ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے، لیکن اس درخت کو آگ نہیں جلائے گی، یہ آگ کے بیچ میں بالکل محفوظ رہے گا۔ اس کے پھل انتہائی کڑوے اور کانٹے دار، کہ آدمی جب انتہائی بھوک کی شدت میں آ کے اس کا پھل کھائے گا تو جیسے سوئیں چبھ جاتی ہے، کئی سوئیاں ایک ساتھ آدمی کے منہ میں چبھا دی جائیں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے، ویسے اس کے کانٹے ایک دم اس کے منہ میں چبھیں گے اور وہ چیخے گا، چلائے گا، اسے چبا تک نہیں پائے گا، اور اسی طرح وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہ زقوم کا درخت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس زقوم کے درخت سے جو پانی بہے گا، اس میں سے پانی بھی نکلے گا، اور انتہائی بدبودار، انتہائی کڑوا۔ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا گیا زقوم کے درخت کے نکلنے والے پانی میں سے، لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَائِشَهُمْ، تو اس کی بدبو سے زمین والوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا کڑوا، ایسا بدبودار وہ پانی ہے جو اس درخت سے نکلے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوال کر رہے ہیں، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، اندازہ لگاؤ ان کا کیا حال ہوگا جن کی غذا ہی زقوم کا درخت ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم ایک ایسی جگہ کہ آدمی ایک لمحہ بھی وہاں کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنمیوں کو جلنا پڑے گا، موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر صبح ہر شام ہم اللہ کی پناہ مانگیں جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
سورہ مومنون کی آیت ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہروں پہ حملہ کرے گی اور چہرے بگڑ جائیں گے۔ کالحون، اس کی وجہ سے چہروں کی بناوٹ بگڑ جائے گی جہنمیوں کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تشویہ النار، کہ جب وہ آگ قریب آئے گی جہنمیوں کے چہروں سے، فتقلص شفتہ العلیٰ، اوپر کا ہونٹ اوپر کی طرف بھاگے گا، ایسا چہرہ بگڑے گا، حتیٰ تبلغ وسط رأسی، یہاں تک کہ بیچ سر تک پہنچ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کوئی ایسی شکل کہ اوپر کا ہونٹ جا کے بیچ سر پہ رکا ہوا ہو، کتنا بدنما نظر آئے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَيَسْتَرْخِي شَفَتُهُ، اس کے بعد نیچے کا ہونٹ نیچے آنا شروع ہوگا، حتیٰ تضرب سرتہ، یہاں تک کہ ناف تک لٹک جائے گا آ کر۔ یہ جب قریب آئے گی آگ تو یہ عالم ہوگا، اور جب آ کے چہرے پہ حملہ کرے گی پھر چہرہ کیسے بگڑے گا، ناک کی کیا کیفیت ہوگی، دانت، چہرہ، رخسار، نہ جانے وہ چہرہ جا کے کیا بن جائے گا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسی بدترین ہے سزا جہنم کی، اور ایسا بدترین ہے عذاب جہنم کا۔ لیکن اللہ معاف کرے، خود کہنے والا بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں جہنم کے عذاب کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بس جہنم کا عذاب ہے تو ہے، ایک افسانہ سمجھتے ہیں ہم۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ایک حدیث میں کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھنے لگو تمہاری ہنسی بند ہو جائے اور پوری زندگی رونے میں گزر جائے، کہ ایسا عذاب ہے جہنم کا۔ کاش ہم اس عذاب کو سمجھتے تو کبھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت نہ کرتے، کبھی گناہوں والی زندگی نہ گزارتے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ابکو، رو لو اپنے گناہوں پر، دنیا میں جتنا رونا ہے رو لو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا، اگر ہو سکے تو، کیونکہ دنیا کا رونا بڑا فائدہ مند ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا، معافی مانگنا، ایک ایک قطرے کی قدر ہے اللہ کے پاس، اس دنیا میں جو ہم آنسو بہائیں گے اللہ کے خوف سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس دنیا میں اگر رو سکتے ہو تو رو لو اپنے گناہوں پر اللہ کے عذاب کے ڈر سے، ورنہ ایک دن آئے گا یبکون فی النار، جہنمی جہنم میں روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا رونے کا، حتی تسیل دموعہم فی وجوہہم، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں سے بہیں گے مسلسل، ہر وقت، ہر آن، کأنہا جداول، اور اس بہنے کی وجہ سے نشان اس طرح پڑ جائے گا جیسے کوئی نالی ہو، جیسے مستقل ایک جگہ سے پانی بہنے سے ایک نشان پڑ جاتا ہے، جیسے وہ کوئی راستہ بنا دیا ہو پانی نے، نالی کی طرح، اس طرح فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نالی جیسا نشان بن جائے گا جہنمیوں کے چہرے پر مستقل رونے کی وجہ سے، حتی تنقطع الدموع، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، فتسیل الدماء، تو آنسوؤں کی جگہ خون نکلے گا، اور وہ خون آنسو کی جگہ نکل کر بہیں گے، لیکن جہنمیوں کا رونا بند نہیں ہوگا، ہر وقت روئیں گے، ہر آن روئیں گے، فتقرح العیون، ان کی آنکھیں ہمیشہ سمندر بہاتی رہیں گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت میٹھے انداز میں ہم گنہگاروں کو آگاہ کیا کہ اس دنیا میں رو کر گناہوں کی معافی منگوا کے ہو سکے تو دنیا سے رخصت ہو جاؤ، ورنہ جہنم میں اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ایسا رونا ہے کہ اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس آنسو کی کوئی قدر نہیں اللہ کے دربار میں، اور صرف بہتے ہی جائیں گے آنسو، اور آنسو کے بعد خون، اور سوائے پچھتاوے کے، افسوس کے، کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یلقی علی اہل النار الجوع، جہنمیوں کو بھوک لگے گی، بڑی شدت کی بھوک، فیستغیثون، چیخیں گے، وہ چلائیں گے، کھانا مانگیں گے جس سے بھوک مٹائیں، فیغاثون بطعام من ضریع،
تو انہیں انتہائی کانٹے دار چیز دی جائے گی کھانے کے لیے۔ ذریع کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کانٹا بھرا ہوا ہو، اب وہ ٹہنی ہوگی کسی جھاڑ کی یا کچھ اور ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ الغرض لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ سورہ غاشیہ کی آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ وہ کھانا ایسا ہوگا نہ بھوک مٹائے گا نہ کوئی اسے لذت حاصل ہوگی، بلکہ منہ میں ڈالتے ہی وہ چبھنے لگے گا، شدید تکلیف ہوگی، وہ کھا نہیں پائیں گے، ایک لقمہ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ سوچیں گے چلو کھانا نہ صحیح پانی، فیستغیثون، چنانچہ وہ چیخیں گے چلائیں گے پانی کے بارے میں کہ ہمیں پانی دیا جائے۔ فیرفع الیہم الحمیم، کہہ رہے انتہائی گرم پانی ان کے سامنے رکھا جائے گا، بکلالیب الحدید، ایک دم لوہے کے برتن میں، لوہا خود گرم، پھر اس میں انتہائی گرم پانی، ذرا سا گرم پانی ہو اور گلاس تھوڑا گرم ہو جائے تو آدمی منہ کے قریب لے جا کے ہٹا دیتا ہے، یہ معمولی سی گرمی ہے دنیا کی، لیکن فرما رہے ہیں وہ جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا لوہے کا برتن اور اس میں انتہائی گرم پانی۔ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ، جیسے ہی وہ اپنے چہرے کے قریب لائیں گے، شوت وجوہہم، ان کے چہروں کو جھلسا دے گا وہ پانی، لیکن اتنی شدت کی پیاس ہوگی کہ نہ چاہ کے بھی وہ اونڈیلیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ، جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا، قطعت ما فی بطونہم، پیٹ کے اندرونی معدے کو اور تمام چیزوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، توڑ کے رکھ دے گا، پگھلا کے رکھ دے گا، ایسا گرم پانی۔ لیکن جہنم میں موت نام کی چیز نہیں ہے، دنیا میں کچھ ایسا ہو تو آدمی مر جائے کم سے کم، لیکن آخرت میں جہنم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی موت کی نام کی، چیخیں گے چلائیں گے۔ اتنی تکلیف کے عالم میں ادعو خزنۃ جہنم، وہ جہنم کے خازن، جہنم کے داروغہ کو آواز لگائیں گے کہ مدد کرو ہماری۔ فیقولون، تو جہنم کے داروغہ جواب دیں گے، جو سورہ مومن کی آیت ہے پارے 24 کی، الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے اللہ کی تعلیمات لے کر، احکامات لے کر، شریعت لے کر؟ قالو، جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ قال، تو پھر کہیں گے وہ جہنم کے داروغہ، فدعو، تو تم ہی پکار لو، آواز لگا لو اللہ کو، ہم تمہاری سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ فرما رہے ہیں یہ کافرین، یہ جہنمی چیخیں گے اللہ کو، آواز لگائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں، ان کی آواز فضا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گی، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین دعائہم و اجابت مالک ایاہم، کہ جب یہ جہنم کے داروغہ کو آواز لگائیں گے، داروغہ کا نام مالک، اس مالک کو جب آواز لگائیں گے، اس آواز لگانے کے درمیان اور پھر داروغہ کے جواب دینے کے درمیان 1000 عام، 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، 1000 سال تک چیخیں گے جہنم کے داروغہ کو، اتنا چیخنے کے بعد جب جا کے جواب آئے گا داروغہ کی طرف سے، اور وہ بھی انتہائی کڑوا، کہ کیوں چیخ رہے ہو، تمہارے پاس شریعت نہیں تھی، قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں تھیں؟ جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، بالکل تھیں۔ تو داروغہ کہے گا تم ہی پکار لو اللہ کو، اگر تمہاری سنی جا رہی ہو تو تم ہی پکار لو، وہ بیچ سے نکل جائے گا۔ تو ایسا بے بسی کا عالم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولون، تو وہ لوگ اپنے رب کو پکاریں گے، فلا احد خیر من ربکم، اور وہ پکارتے ہوئے یہ دعا کریں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے پروردگار ہماری سن لیجئے، دنیا میں ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی، نافرمانی غالب آ گئی تھی، بغاوت غالب آ گئی تھی، ہم گناہوں میں زندگی گزار کے آ گئے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم پوری گمراہی میں زندگی گزار کے آ گئے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے پروردگار یہاں سے ایک مرتبہ نکال دیجئے، دنیا میں پھر بھیج دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم پھر اسی طرح کا عمل کر کے آئیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، بے شک ہمیں ایسی سزا دیجئے گا، ایک موقع دیجئے دنیا میں جانے کا، دیکھیں ہم کیسے اعمال صالحہ کر کے آتے ہیں، کیسی نمازیں ہوں گی ہمارے پاس، کیسی عبادتیں ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے ایک جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔
کتنا بے نیازانہ خطاب ہے، کتنا جلال والا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی رحم و کرم نام کی چیز نہیں جہنمیوں کے لیے، اسی میں پڑے رہو، جھیلتے رہو عذاب، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَعِندَ ذَلِكَ يَئِسُوا، اس وقت جہنمی بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اتنا چیخنے کے بعد تو ایک داروغہ کے پاس سے جواب آیا، وہ بھی انتہائی کڑوا۔ پھر اس کے بعد اتنی عاجزانہ درخواست کری اللہ کے دربار میں، وہاں سے بھی ایسا جواب آیا کہ آئندہ ہم سے بات بھی نہیں کرنا، اسی عذاب میں پڑے رہو۔ اب کہیں سے کوئی امید نہیں، انتہائی مایوس ہو جائیں گے جہنمی۔ اور اس کے بعد پھر والحسرہ والویل، ہمیشہ کے لیے حسرت و ندامت میں اور جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیے جائیں گے، کوئی سنوائی نہیں ہونے والی۔ یہ حدیثیں ہیں جس میں ایک جھلک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے کہ جہنم کس چیز کا نام، جہنم کا عذاب کس چیز کا نام، اور جہنمیوں کے لیے رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ ان سے بات کریں گے، وہ ساری تفصیلات اس حدیث میں ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آ گئیں کہ ایسا بے نیازی کا عالم ہوگا۔ حالانکہ اللہ کی ذات انتہائی رحیم، انتہائی شفیق، انتہائی کریم، لیکن یہ رحم و کرم جہنمیوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ایک بار نہیں 1000 مرتبہ ہم اللہ سے توبہ کریں اس دنیا میں، اور دعا مانگیں کہ میدان آخرت ہی میں اللہ کے رحم و کرم کے ہم مستحق ہو کر جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں، اور جہنم کا سایہ بھی ہمیں نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان شدید عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کو محفوظ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کو محفوظ فرمائے، تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔